اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلے دنوں سے جو دھند کے ڈیرے چھائے ہوئے ہیں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے بچوں کی جو ہے وہ اسکولوں کی چھٹیاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ تو ناظرین، میں مانیٹر کر رہا ہوں دھند کو، روزانہ سیٹلائٹ امیجز سے دیکھتا ہوں۔ تو پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ دھند راولپنڈی تک پہنچی ہے اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے بیچ کا جو بارڈر ہے وہاں تک رہی ہے، اور اس وقت دھند جو ہے وہ نوابشاہ تک بھی پہنچ چکی ہے، یعنی سندھ کے اندرونی حصوں میں حیدرآباد کے قریب نوابشاہ کے قریب آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو اسکرین شاٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ دھند کے ہم لوگ تو فائدے نہیں اٹھاتے، لیکن انڈیا میں اس کے بہت فائدے اٹھائے جاتے ہیں کھیتی باڑی کے لیے۔ انڈیا میں میں نے دیکھا ہے کہ اپنے کھیتوں میں کپڑے لٹکا دیتے ہیں، جب دھند وہاں سے یہ گزرتی ہے تو وہ تمام کپڑوں کو گیلا کرتی ہے، اور ان کپڑوں سے جو پانی گرتا ہے وہ کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اس سے بھی فائدے اٹھائے جاتے ہیں۔ تو ویسے دھند کا منظر اگر غور کریں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اداسی سی ہو، پریشانی سی ہو، فضا میں جیسے ٹھنڈک سی ہے۔ بے شک دھند ٹھنڈ ہی ہوتی ہے، لیکن جو فضا میں اس کے منظر پیش ہوتے ہیں اگر ان پہ غور کیا جائے تو وہ اداسی کو ہی شو کرتے ہیں۔ اکثر اوقات آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ جن تصویروں میں اداسی دکھائی جاتی ہے، پریشانی کا ماحول، لونلینس، اکیلا پن، اور انسان ایسے حالات میں، ایسے واقعات میں کہ انسان کو سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی کہ زندگی کی پریشانیوں سے وہ کیسے نکلے، تو زندگی کی پریشانیوں کو بھی دھند شو کرتی ہے۔ یہی دھند جب پہاڑی علاقوں میں، خوبصورت علاقوں میں ہوتی ہے تو وہاں اس کا ایک اپنا منظر ہوتا ہے، اور دیہات میں اس کا ایک بڑی خوبصورت منظر ہوتا ہے کھیتوں پہ۔ لیکن شہروں میں، گلی محلوں میں اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، کیونکہ بیسیکلی دھند چھاتی ہی زیادہ ان علاقوں میں ہے جہاں پر ہریالی ہوتی ہے، میدانی علاقے ہوتے ہیں، جتنے زیادہ کھیت ہوتے ہیں، پانی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، انسانی جو شعور ہوتا ہے، انسانی جو سوچ ہوتی ہے، اس پہ بھی دھند کا ایک اپنا بڑا خاص اور خوبصورت اثر ہے۔ تو اس بار دھند تو بہت لیٹ آئی، دسمبر کے آخری یعنی چند دنوں میں آئی، لیکن چلیں آ گئی۔ ویسے تو سردیاں برائے نام ہی رہ گئی ہیں، کسی زمانے میں مارچ تک سردیاں ہوا کرتی تھیں، اب تو فیبری میں بھی پنکھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی وہی ٹریفک وغیرہ اور ٹیمپریچر کا بڑھنا ہے۔ تو ناظرین، ان دنوں کوشش کیا کریں، دھند کے دنوں میں سفر مت کیا کریں جی ٹی روڈ پہ یا موٹر وے پر۔ دھند کے سفر سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ سامنے سے ویزیبلٹی بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اگر سامنے والی گاڑی رکی ہو یا سلو ہو اور آپ تیز ہوں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ جہلم میں پچھلے دنوں ایک بس کا، ٹرک کا اور کچھ گاڑیوں کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ اموات بھی ہو گئیں۔ تو اس طریقے سے جی ٹی روڈ پر بھی اکثر اوقات ہوتی رہتی ہیں۔ دھند میں سفر سے گریز کیا کریں، اور کوشش کیا کریں جب دھند میں نکلیں تو باقاعدہ طور پر سر کو ڈھانپ کر اچھے گرم کپڑے پہن کے نکلا کریں۔ تو یہ دیکھیے، ابھی آپ کو جو ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، یہ 23، 24، 25، 26، 27، 28 یہ دسمبر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھند پہلے کتنی تھی اور اب کتنی ہے۔ تو جزاکم اللہ خیر جی، صرف آپ کو ایک موسم سے آگاہ کر رہے تھے۔ بارشوں کے ابھی تک کوئی چانسز نہیں ہیں، ابھی تک فور کاسٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے اللہ جب چاہے بارش برسا دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں جی۔ اللہ حافظ۔